اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ ثامنہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور بیضاوی شریف کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج کے درس سے متعلق جو عبارت ہے، پہلے بغور آپ اسے سماعت کر لیں۔ صاحب بیضاوی کہتے ہیں والفعل منہ حدا واصلہ ان یعدى باللام او الا فعومل معه معاملۃ اختار فی قولہ تعالی واختار موسیٰ قومہ۔ وہدایۃ اللہ تتنوع انواعا لا یحصیہا عد لکنہا تنحصر فی اجناس مترتبہ۔ الاول افادۃ القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء الى مصالحه كالقوة العقلية والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة۔ والثاني نسب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد، وإليه أشار حيث قال وهديناه النجدين، وقال فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى۔ والثالث الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب وإياها عنا بقوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم۔ والرابع أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي أو بالإلهام والمنامات الصادقة، وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء وإياه عنا بقوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، وقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا۔ اس سے پہلے کہ میں ہدایت پڑھی ہوئی عبارت کا ترجمہ آپ کے سامنے کروں، آج کی عبارت کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر دے رہا ہوں۔ والفعل منہ، ہدایت سے جو فعل آتا ہے وہ کیا ہے؟ ہدا ہے۔ صرفی اعتبار سے یہاں سے مصنف نے ایک بحث شروع کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ہدایت یہ باب ضربہ سے فعل ناقص ہدا یہدی آتا ہے، اور اصل وضع کے اعتبار سے یہ لام یا الا کے توسط سے متعدی ہوتا ہے، لیکن اس کے صلے کو حذف کر کے فعل کو براہ راست مفعول کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور اسی کو اصطلاح میں حذف والایصال کہتے ہیں۔ جس طرح کہ واختارا موسیٰ قومہ میں کیا گیا ہے، کیونکہ اختارا کی اصل یہ تھی کہ وہ من کے توسط سے متعدی ہو، اور اختارا موسیٰ من قومہ ہی کہا جائے استعمال میں، مگر واختارا موسیٰ قومہ میں حرف من کو حذف کر کے اختارا فعل کو براہ راست اس کے مفعول قومہ کی طرف متعدی کر دیا گیا ہے۔ اب ہدایت
اللہ رب العزت کی کتنی طرح کی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں صاحب بیضاوی کہتے ہیں کہ ہدایت اگرچہ اپنے انواع کے اعتبار سے غیر متناہی ہے، ہدایت کی اتنی نوعیں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عطا کی ہیں کہ ان نوعوں کا، ساری نوعوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا، مگر وہ غیر متناہی نوعیں اجناس کے اعتبار سے 4 جنسوں میں منحصر ہیں، یعنی ایصال الی المقصود کے اعتبار سے 4 جنسوں میں منحصر ہیں، اور وہ 4 جنسیں وہ الٹپ نہیں ہیں بلکہ ان کے مابین ترتیب ہے۔ اور ہدایت کی جنسوں میں سب سے پہلا مرتبہ ان قوتوں کا فیضان کرنا ہے جن کے ذریعے سے بندہ اپنے مصالح کو سمجھنے پر قادر ہو جائے کہ ہمارے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ قوت عقلیہ کا فیضان کرنا ہے نا، حواس ظاہرہ اور باطنہ کا فیضان کرنا، یہ ہدایت کی اسی جنس سے متعلق ہے۔ لیکن چونکہ مصلحتیں انسان کی مفاسد کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یا سمجھیے آمیزش ہے مصالح کی مفاسد کے ساتھ، اس لیے فقط اس ہدایت سے منزل پانا آسان نہیں ہے۔ اس لیے ان دلیلوں کا قائم کرنا ضروری ہوا جو مصالح اور مفاسد کے درمیان اور حق اور باطل کے درمیان امتیاز کر دیں۔ حق و باطل کے درمیان اعتقادی روح سے اور صلاح و فساد کے درمیان عملی روح سے، اس وجہ سے دوسرے مرتبے میں ایسے دلائل قائم کرنے کی ضرورت پیش آئی جو حق و باطل کے درمیان اور صلاح و فساد کے درمیان فرق کرنے والے ہوں۔ یہ ہدایت کا دوسرا مرتبہ ہے، اور ہدایت کے اسی دوسرے مرتبے کی طرف اللہ رب العزت نے اپنے فرمان وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اور فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ میں ارشاد فرمایا ہے۔ اچھی بات ہے، کیونکہ ہدیناہ النجدین کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے انسان کو طریق خیر و شر دونوں کی ہدایت کر دی، یعنی وہ دلائل قائم کر دیے جو خیر و شر کے درمیان امتیاز کرنے والے ہیں، اور فہدیناہم فاستحبوا العمیٰ علی الہدیٰ کی قاضی نے خود تفسیر کی ہے کہ ہم نے طریق حق کی رہنمائی کی حجج کے ذریعے، یعنی دلائل کے ذریعے، اور رسولوں کو بھیج کر، یعنی ہم نے قوم سمود کی رہنمائی اس طور پر کی تھی کہ رسولوں کو بھیجا تھا اور ان کے سامنے ایسے دلائل عقلیہ قائم کر دیے تھے، تو دیکھو جس سے وہ منزل کو پا سکیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس ہدایت کے اندر دلائل عقلیہ معتبر ہے، اس وجہ سے قاضی نے اس کو دوسرے مرتبے کی مثال میں پیش کیا ہے۔ لیکن ابھی بھی بعض امور ایسے تھے جن کی حقیقت کی معرفت، جن کی حقیقت یا اور صحت و فساد کی وجہ معلوم کرنے کے لیے
آدمی کی عقل کافی نہیں تھی، اس لیے رسولوں کو بھیج کر اور کتابوں کو نازل فرما کر امتیاز کرانا ضروری تھا، لہٰذا تیسرے مرتبے کی ضرورت پیش آئی، جس کے بارے میں قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ الثالث الہدایت بارسال الرسل و انزال الکتب، اور جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا میں ہدایت بارسال الرسل کی طرف ارشاد ہے، کیونکہ آیت کے معنی ہے کہ ہم نے انبیاء کرام کو مقتدی بنایا ہے، رہبر اور امام بنایا ہے کہ ہمارے حکم سے لوگوں کو راہ دکھلائیں، اور کہا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا ہے۔ ہدایت بے انزال الکتب کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں، کیونکہ کیا معنی ہوا آیت کا کہ بے شک قرآن ایسے راستے کی ہدایت کرتا ہے جو معتدل ہے، مستقیم ہے، درست ہے، اور ان دونوں آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ خود ائمہ ہادی ہیں اور قرآن ہادی ہے۔ پھر خاص طور سے مصنف کا ایہا انا بطور حصر کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے، کیونکہ ایہا انا کے معنی تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیسری ہدایت مراد دی ہے، اور ہدایت ثالث قسم ہے ہدایت اللہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ ہادی ہے، اور ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ ہادی ہے اور قرآن ہادی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اسناد و ذبح، دونوں آیتوں میں اسناد جو ہے ذبح السکین کے قبیل سے ہے کہ فعل کی نسبت سبب کی طرف کر دی ہے، حقیقتاً سکین یہ ذابح اور ذبح کا مسند الیہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہدایت کی نسبت ائمہ کی طرف، قرآن کی طرف یہ بطور مجاز ہے، ورنہ واقعہ اور حقیقت تو یہ ہے کہ دراصل اللہ رب العزت ہی ہادی ہے۔ ہدایت کی چوتھی قسم کو بیان کرتے ہوئے صاحب بیضاوی کہتے ہیں کہ جب تینوں قسم ہدایت کی مکمل حاصل کر لی اور مجاہدات اور ریاضات کر کے اپنے قلوب کو منور کر لیا، اب چوتھی ہدایت اس طور پر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر راز کی باتیں اور حقائق کے اشیاء کو کھول دیا۔ اب اگر وہ نبی ہے تو یہ راز وحی کے ذریعے کھلتا ہے، اور اگر غیر نبی ہے تو الہام کے ذریعے، سچے خوابوں کے ذریعے یہ راز کھلتا ہے۔ یہ چوتھی قسم ہے۔ اگر وحی کے ذریعے ہے تو انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے، اور اگر الہام اور سچے خوابوں کے ذریعے ہے تو اولیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور باری تعالیٰ نے اپنے قول اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا میں ہدایت کے چوتھے ہی معنی مراد لیے ہیں، اور یہ معنی کیسے مراد ہے اس کو سمجھنے کے لیے دو قاعدوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ اول یہ کہ خبر اگر معرف بلام جنس ہو تو وہ خبر مبتدا پر منحصر ہوتی ہے، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ الاصول فی العبادت الموصول فی افادۃ الجنس کالمعرف باللام، کے جنس کے افادہ میں جو اس میں موصول ہوتا ہے یہ معرف بلام کی طرف ہوتا ہے، یعنی اس میں موصول افادہ جنس کے اندر معرف باللام کے مانند ہوتا ہے۔ اب معنی سمجھیے کہ اولئک مبتدا ہے اور اس سے مراد انبیاء و اولیاء ہیں، اور الذین
حد اللہ موصول صلہ سے مل کر خبر ہے، اور چونکہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ موصول افادہ جنس میں معرف باللام کی طرح ہوتا ہے، اس وجہ سے موصول کو معرف باللام کی حیثیت دے کر اس پر بھی وہی قاعدہ جاری کریں گے کہ خبر معرف باللام منحصر ہوتی ہے مبتدا پر۔ اب آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ جن سے مہدیین انہی انبیاء اور اولیاء میں منحصر ہے، یعنی یہی حضرات ہدایت یافتہ ہیں۔ اب آیت میں پہلے 3 معنی تو مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ منحصر نہیں ہے کسی پر، بلکہ انبیاء اور اولیاء کے علاوہ دوسرے انسانوں میں بھی پائے جاتے ہیں، اور جب یہ تینوں معنی مراد نہیں ہو سکتے تو چوتھا معنی آیت میں ثابت ہو گیا۔ دوسری آیت میں چوتھے معنی کو ثابت کرنے سے پہلے ایک قاعدہ کلیہ سمجھ لیجئے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس میں موصول مبتدا ہو اور اس کا صلہ فعل یا ظرف ہو تو مبتدا متضمن بمعنی شرط ہوتا ہے، اور اس کی خبر جزا کے معنی کو متضمن ہوتی ہے، اور یہ قاعدہ اس مذکورہ آیت میں پایا جاتا ہے، کیونکہ اس آیت میں الذین جاہدوا فینا مبتدا ہے اور لنہدینہم خبر ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جزا کا ترتب ہوتا ہے شرط پر، تو اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت کے لیے مجاہدہ شرط ہے، اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ مجاہدہ ہدایت کی چوتھی قسم کے لیے شرط ہے، پہلی 3 قسموں کے لیے شرط نہیں ہے۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ آیت میں یعنی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا میں جو ہدایت ہے، اس ہدایت سے ہدایت کی یہی چوتھی قسم مراد ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ تعالی کل کے سبق